السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل میڈیا میں قبضہ مافیا کے خلاف حکومت کی کارروائیوں کا بہت چرچا ہے۔ کھوکھر پیلس کی دیواریں گرانا ہو یا ان سے مبینہ سرکاری زمین کا قبضہ واپس لینا ہو یا خواجہ آصف کے بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر گرانا ہو، اس کا پلازہ ختم کرنا ہو، حکومت اسے نہایت ہی اہم کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ مگر اب تک کی کارروائیوں سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کی یہ ساری کارروائی صرف اپوزیشن کے خلاف ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف ہے، جنہیں اس تناظر میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ مگر اب وزیر اعظم نے ملک بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی زمینوں پر جو ناجائز قبضہ مافیا قابض ہے ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اور انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ لوگ اپنی زمینوں پر یا سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ کے بارے میں سٹیزن پورٹل پر شکایت کریں، اس پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان اسلام آباد کے محمد مسعود نامی شہری کی شکایت پر کیا، جس میں اس نے کہا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان اس کی زمین پر قبضہ کے درپے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بارہا درخواستیں دی ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم نے اس پر ایسی تمام شکایات سٹیزن پورٹل پر درج کرانے کے لیے ہدایت کی اور مذکورہ شہری کا ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس بھی مزید کارروائی کے لیے لکھنے کو کہا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ قبضہ گروپ کے ماضی میں قبضہ گروپ نے بااثر سیاسی لوگوں کی پناہ لے کر نہ صرف عام شہریوں بلکہ سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہیں۔ یہ لوگ خاص طور پر دو بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کی پناہ میں تھے۔ ان کی پناہ میں رہ کر انہوں نے یہ سارے ناجائز قبضے کیے ہیں۔ یہ لوگ بااثر قبضہ مافیا ان پولیٹیکل پارٹیز کا فنانسر تھا، ان کے جلسے فنانس کرتے تھے، ان کی اے ٹی ایم تھے، اور صرف اس قبضہ مافیا نے ہی زمینوں پر قبضے نہیں کیے، بلکہ ان پارٹیوں کے وزراء بھی براہ راست خود ناجائز قبضے کرتے رہے ہیں، اور پولیس کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے پولیس اپنے طور پر بھی ناجائز قبضے کراتی رہی ہے۔ انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف پوری جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے زمینوں کا ریکارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک جو سب سے بڑی اہم بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سول کوڈ کے پروسیجر میں اصلاحات لا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک زمینوں پر کیسز کے معاملے کے حل کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں، جن کا قیام خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کر دیا گیا ہے۔ یہ عدالتیں زمینوں کے معاملات کے کیسز 1 سال میں فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی۔ وزیر اعظم کا یہ اعلان نہایت ہی خوش آئند ہے، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے خود ہی بتا دی کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے کیسز 40 سال چلتے ہیں۔ جب کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو لوگ مجبور ہو کر ناجائز قابضین سے پیسے لے لیتے ہیں یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی بات یہ 100% درست ہے، بلکہ 30-40 سال ہی نہیں، لوگوں کی 3 نسلیں
ان عدالتوں میں خوار ہو جاتی ہیں، تب جا کے کسی کو انصاف ملتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ اعلان نہایت ہی خوش آئند ہے، اور اگر یہ عدالتیں بن جائیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کو جلد ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ اعلان بالکل اسی طرح ہے جیسے حکومت کی کوششوں سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ملک بھر میں فوجداری اور سول مقدمات کی جلد ٹرائل کے لیے ماڈل عدالتیں بنائیں، جہاں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فیصلے ہو رہے ہیں، بلکہ بعض کیسز کے فیصلے ایسے ہیں کہ وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں سے بھی تیز تر فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا ٹرائل ان خصوصی عدالتوں سے بھی تیز تر ہوا۔ امید کی جانی چاہیے کہ وزیر اعظم کے تازہ اقدامات سے نہ صرف مجبور و بے کس شہریوں کو قبضہ مافیا سے نجات ملے گی، بلکہ اربوں روپے کی سرکاری زمینیں جس پر بڑے قبضہ مافیا سے واپس لی گئی ہیں اور حکومت کو اس سے مالی فائدہ ہوا ہے، وہ نہ صرف عام لوگوں کے مصرف کے لیے استعمال ہوں گی۔ حکومت کو جس طرح وزیر اعظم صاحب نے قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور لوگوں کی ناجائز قبضہ کی گئی املاک زمینوں کو واپس کرانے کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کیا ہے، امید ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا، ورنہ اس سے پہلے جو ماضی کے تجربات ہیں، مثلاً انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے پہلے ہی رعب جمانے کے لیے پہلا کام ہی یہی کیا کہ اس نے ناجائز تجاوزات کے نام پر لوگوں کی املاک گرانا شروع کر دی تاکہ ان کی حکومت کا رعب جم سکے، اور ایسی کارروائیاں انگریز نے بھی کی تھیں، مگر وہ ہندوستان پر 100 سال حکمرانی کے دوران یہاں کے وسائل کو لوٹ کر برطانیہ شفٹ کرتا رہا۔ ایسا نہ ہو کہ موجودہ حکومت کی یہ دعویٰ بھی، موجودہ حکومت کا یہ اعلان بھی بعض دعووں پر منحصر نہ ہو، اور حکمران جس میں حکومت میں وزیر اعظم کے دوستوں کی بڑی تعداد غیر ملکی شریعت کی حامل ہے، یا وہ باہر سے یہاں آ کر مختلف عہدوں پر فائز ہیں، وہ مالی فائدے اٹھا کر یہاں سے چلتا بنے اور عوام کو کچھ بھی نہ ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔